آج بھی جو سیاسی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک موقع آیا جب ابھینندن پکڑا گیا، میں گواہ ہوں، اس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے سرگی نہیں ہوندی تھی، بندہ واپس کر دیتا ہے کہ کدھر سمائشی نہ پہ جائیے۔ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اندر سے یہ پاکستان کو برباد کرے۔ بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کے انچارج فیض حمید کے خلاف مزید قانونی کارروائی ہوگی۔ بانی کے 9 مئی کے پروجیکٹ پر عمل درآمد۔ فیض حمید کی سربراہی میں ہوا وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ کہا 9 مئی کے پیچھے فیض حمید کی سوچ تھی، مین پاور پی ٹی آئی کارکنوں کی تھی۔ آج بھی جو سازشی عناصر بانی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں ان کے بیچ فیض حمید کے بوئے ہوئے ہیں۔ بانی اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ برقرار رہتا تو شاید ملک اندر سے تباہ ہو جاتا، بیرونی جنگ کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں معرکہ حق میں فتح حاصل ہوئی۔ پاکستان کو جو عزت ملی اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم دنیا میں سر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ ان کی سازشیں کامیاب ہو جاتی تو پاکستان تباہ ہو جاتا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ردم ٹی ٹی پی کو بھتا دیتی ہے۔ پی ٹی آئی ہی طالبان کو واپس لائی، انہیں پاکستان میں بسایا۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار۔ دشمن کی ہائبرڈ جنگ، انتہا پسند نظریات اور ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پیدا کرنے والی قوتوں سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گجرانوالہ اور سیالکوٹ گریجویٹس کے دورے پر موقع پر گفتگو۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ سخت اور مقصد پر مبنی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا کہ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، تیزی اور درستگی، حالات کا بروقت ادراک اور فوری فیصلے انتہائی اہم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے فارمیشن، آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیت بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ لی، ٹریننگ مشق اور جدید ٹریننگ سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کو سراہا۔ ملکی معیشت مستحکم اور معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ پاکستان میں ریگولیٹری اصلاحات کے اجراء پر خوشی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا اقتدار میں آئے تو ملک شدید مشکلات کا شکار تھا، اصلاحات عوام کا مطالبہ اور کاروباری طبقے کی خواہش تھی۔ شبانہ روز محنت سے ملک کو مشکلات سے نکالا۔ وفاقی وزیر ہارون اختر نے کہا ترقیاتی ریاست شہریوں کو لال فیتے کی بجائے جدت، مقابلہ، تعمیر و ترقی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ وزیر اعظم واضح ویژن، انتھک محنت اور صلاحیت کی کارکردگی میں بدلنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ برطانوی وزیر مملکت نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک قرار دیتے ہوئے کہا عالمی تجارتی راستوں کے مرکز پر ہونے کے باعث پاکستان توجہ کا مرکز ہے۔ پاکستان فرسودہ نظام سے نکل کر ترقی اور مواقع کی جانب بڑھ رہا ہے۔ راسکو کو ہم بند کر رہے ہیں بیکاز یہ کرپشن کا ادارہ تھا اور کرپشن کا یہ گڑھ تھا، اینڈ وی آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ۔ اس پہ بہت پش بیک ہے لیکن اٹ از واٹ اٹ از، کیونکہ ہم نے اسٹریٹجک ریزرو رکھنے ہیں، اسٹریٹجک ریزرو ہم ضرور رکھیں۔ یہ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ پرائیویٹ سیکٹر کر لے، ہمیں اسٹریٹجک ریزرو چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہم یہ کریں۔ ڈنڈے کے زور پر ملک نہیں چلا رہے، جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ پاسکو کرپشن کا گڑھ، اسے بند کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا لاہور میں آل پاکستان چیمبرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا اگلے سال کا بجٹ ایف بی آر نہیں بنائے گا، تاہم بجٹ حکومتی پالیسیوں کے مطابق بنے گا۔ اداروں میں حکومتی مداخلت مرحلہ وار کم ہوتی جائے گی۔ تمام سرکاری افسران کو بھی اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے۔ برآمداتی صنعتوں میں بہتری سے زر مبادلہ میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اسٹارٹ اپس اور نوجوان کاروباری افراد کے لیے سازگار ماحول حکومت کی ترجیح ہے۔ نجی سیکٹرز کا معیشت میں اہم کردار ہے اور نوکریاں بھی نجی سیکٹر دیتا ہے۔ این ایف سی کا اجلاس بہترین ماحول میں ہوا، چاروں صوبوں نے اہم کردار ادا کیا۔ 15 جنوری کو دوبارہ این ایف سی کا اجلاس ہوگا، صوبوں کی مشاورت سے آگے چلنا ہے۔ ہیڈ کوارٹر پشاور حملے میں ملوث دہشت گرد نیٹ ورک کا تعلق کلعدم دہشت گرد تنظیم سے نکلا۔ تفتیشی حکام کے مطابق خودکش بمباروں نے پشاور میں چند دن قیام کر کے راستوں سے واقفیت حاصل کی۔ خودکش جیکٹس اور رہائش کی فراہمی میں خودکش بمباروں کی سہولت کاری کی گئی۔ کیس سے متعلق اب تک 150 سے زیادہ افراد سے تفتیش کی جا چکی۔ امریکہ میں موجود 2000 افغان شہریوں کا دہشت گرد تنظیموں سے رابطے کا انکشاف۔ نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کہتی ہیں وارڈن انتظامیہ کے تحت امریکہ میں آنے والے افغان شہریوں کی صحیح جانچ نہیں کی گئی۔ آپریشن الائنس ویلکم کے تحت
18,000 افغان شہری امریکہ میں داخل ہوئے.